ایک لائر بننا بہت مشکل ہے ہمارے ملک میں, تو جب ایک عورت لائر بنتی ہے تو وہ تو اس کے لیے ڈبل محنت ہوتی ہے. ویمن آر ناٹ کمفرٹیبل گوئنگ آؤٹ اینڈ سیکنگ ہیلپس, کیونکہ کورٹ کچہری کو تو ہم نے ایک گالی بنایا ہوا ہے نا کہ عورت کورٹ کچہری مطلب آپ اپنا کیس لڑنے جائیں گی. اسلام واز دا ون جس نے کہا کہ نہیں, عورت کو عزت دو, اپنی بیوی کو پیار دو. یہ چیز ہمارا لے لے تو ہاؤ کین پیپل اسپریڈ ہیٹ آن فیمنزم. اگر آپ کو ضرورت ہے لا کی, اگر آپ کو ضرورت ہے پروٹیکشن کی, تو اپنی بچیوں کو لے کے جائیں کورٹ, اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ اپنے حقوق طلب کرنے کے لیے آپ قانون کے پاس جا سکتی ہیں اور قانون انصاف کرے گا. بہت ساری ینگ لڑکیاں وہ تو نکاح کا نام سنتی ہیں اور وہ فوراً خوش ہو جاتی ہیں, اچھا واؤ یہ ہم سے شادی کر رہا ہے, حلال ریلیشن شپ ہے, یہ میرا شوہر ہے, میں اس کی بیوی ہوں. نو, دس از اے جوک. یہ جو لیکڈ ویڈیوز والا مسئلہ ہے, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ینگ بچیاں ہوتی ہیں, اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا کوئی اس طرح کا قانون ہے, کیا کوئی ہیلپ مل سکتی ہے ان کو. Please don't share your pictures. Don't, even if your husband, why does your husband need to record you, man? Why does he need your pictures in the first place? You're there with him. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we are recording our first episode for season 2 and I'm really excited. کوشش یہی ہے پچھلے سیزن کی طرح ہم اچھی کانورزیشنز لے کر آئیں, اچھی ڈسکشنز لے کر آئیں, ایسی باتیں کریں جن سے آپ لوگ کچھ سیکھیں. میں بہت کچھ سیکھتی ہوں ان ایپیسوڈ سے, ان لوگوں سے, ان کی سٹوریز کو سن کر. سو وہی نیت ہے, وہی کوشش ہے. سو we're going to start our conversation, but before that if you haven't subscribed to our channel, آپ سبسکرائب کر دیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا کام کیسا لگتا ہے, کس قسم کے گیسٹ ہم بلائیں, کیا ٹاپکس ہیں جو آپ لوگ سننا چاہتے ہیں. سو ٹوڈے وی ہیو ایڈوکیٹ مقدس ود اس. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو آور شو. No problem. How are you doing? I am good. How are you doing, Muqaddas? Alhamdulillah. Acha, so she is an advocate for High Court. High Court lawyer. ہائی کورٹ لائر. ہم ان سے ان کی فیلڈ کے بارے میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے وی وانٹ ٹو نو اے لٹل بٹ اباؤٹ یو, اباؤٹ یور اسٹوری. تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں, آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں, آپ نے کہاں سے, یور ایجوکیشن اینڈ ایوری تھنگ. So basically I did my O levels and A levels and in sciences. تو میرا سبجیکٹ جو ہے وہ لاء نہیں تھا شروع میں. My plan was to become a doctor. آفٹر کمپلیٹنگ ایم ڈی کیٹ میں نے کلیئر کیا, اس کے بعد آئی ڈیسائڈیڈ کہ یہ بہت مطلب پڑھنا ہر وقت 24/7 پڑھ کے. اینڈ جب میں نے بلڈ دیکھا, یہ سارا جو ایکسپیرینس تھا میرا, آئی واز ناٹ ریڈی ٹو بی اے ڈاکٹر. I just did not want to be one. Like it was forced by my parents. My parents wanted to me a doctor. But then after doing it, I realized that this is not something I want to do. بس پھر یہ ہوا کہ then I opted for international relation in NDU University. اس یونیورسٹی میں then I decided to do international relation. اس میں بیچلرس کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے, اس میں میں نے فرسٹ سیمیسٹر کیا ہوگا. I was like نہیں, دس از آلسو ناٹ مائی فیلڈ, مجھے وہ چیز نہیں مل رہی. دین دس واز بیسکلی دا لاسٹ اسکیپ. I chose law. My parents were like, okay, you have to do something, like you cannot just waste your career. So then I opted for laws. I did a degree. It was from London, it's University of London program. I first did it from Pakistan. It's like an external program. Then I went to that university, and then I completed my degree over there. So یہ ہے کہ 2 years I did it in Pakistan, and then 1 year I did it over there in that university. After getting that education, then I یہ تھا کہ I came back to Pakistan, کیونکہ my parents were like آپ کرو ادھر پریکٹس اور آپ UK کے اندر جاؤ اور اس ڈگری کو آگے پرسیو کرو ادھر یو کے میں. پاکستان کا لیگل سسٹم آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کے لیے سیف نہیں ہے. بٹ دین آئی واز لائک کہ نو, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ فار مائی کنٹری. اف کتنا ہی برا ہوگا لیگل سسٹم. تو دین آئی کیم بیک ہیئر, اینڈ ہماری فیملی میں کوئی بھی لائر ایز سچ نہیں ہے. آئی ایم اے فرسٹ جنریشن لائر. تو مائی فادر, وی آل ہیو این آرمی بیک گراؤنڈ, ملٹری بیک گراؤنڈ ہے ہمارا. تو مائی ڈیڈ واز لائک اب ادھر کا کیا ہے, ہمیں تو نہیں کچھ پتہ. تو مائی کانٹیکٹس کے تھرو, لنک کے تھرو, آئی گاٹ ان ٹچ ود پولیٹیکل لائر. انہوں نے مجھے ایز اے سینئر پڑھایا بھی, اور تھوڑا سا میں ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی. سو دین مائی ایکسپیرئنس ان دیز فرمز, آئی ریئلائز دیٹ اٹس ناٹ گڈ فار ویمن. It's not. This is the harsh reality that a lot of lawyers are very corrupt
and when women are coming as lawyers and as associates, they try to exploit them کہ کسی طرح سے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ ینگ ہے, ابھی اس نے ہم پہ ریلائی کرنا ہے. ایک لائر بننا بہت مشکل ہے ہمارے ملک میں, تو جب ایک عورت لائر بنتی ہے تو وہ تو اس کے لیے ڈبل محنت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو ایک لڑکے کے لیے بھی مشکل ہے اپنا کریئر بنانا, تو لڑکی کو سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے وہ آفن ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی ہوا کہ آئی ریئلائز دس از ناٹ گونا ورک فار می, دس از شٹ. تو I then tried applying for the UK law firms. جتنی بھی انٹرنیشنل UK law firms تھی میرے through the contacts, میں نے کہا پاکستانی کی جگہ یار UK کا کام کر لیتے ہیں. تو then I got associated with it. I was a legal assistant in Burton and Burton Solicitors. It is a law firm. I was a legal assistant there. After doing that job, at the same time I was working like more than 13 hours. میں ڈبل جاب کرتی تھی بیسکلی, ایک اپنا پروفیشن بھی, ٹرائنگ ٹو گیٹ کلائنٹس ہیئر اینڈ دیئر. آئی فاؤنڈ اے ریئلی گڈ لیگل پارٹنر الحمد للہ سے. جب آپ اتنی زیادہ اس فیلڈ میں کام کرتے رہتے ہیں تو دیر واز اے سینئر آف مائن, ہی ہیلپ می آؤٹ, ہی ٹاٹ می لا, ہی ٹاٹ می لٹرلی ایوری تھنگ. ہی واز ناٹ دیٹ اولڈ بٹ ہی واز ان ہز 30s. تو انہوں نے مجھے جو ہے نا ایز اے سسٹر سب چیزیں گائڈ کی. میں ان کی لا فرم میں کام بھی کرتی رہی ان کی ایز این ایسوسیٹ, اور ساتھ ساتھ میں اس فرم میں جو UK کی بیس فرم تھی ادھر کام کرتی تھی. تو ڈبل جاب یہ ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ آہستہ آہستہ میری کلائنٹن بنتی گئی, ادھر سے میں نے کام کرنا شروع کیا, اور ساتھ ساتھ وہ اس حد تک مطلب الحمد للہ سے پھر کلائنٹس بن گئے کہ آئی ڈیسائڈیڈ ٹو لیو دیٹ اینڈ دین بلڈ مائی اون فرم. تو الحمد للہ سے دین آئی میڈ مائی اون فرم اینڈ دین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ آل دوز کیسز. اینڈ اب یوزلی ناؤ آئی ہیو اے لا فرم نیمڈ مقدس لا ایسوسیٹس الحمد للہ. And we deal with property cases, family cases, taxes and company cases. And criminal cases میرے جو legal partner ہیں وہ deal کرتے ہیں. I usually don't go for that. Okay. Very interesting story, Muqaddas. So today we're going to talk about, because آپ نے law پڑھا تو ہے, ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ family اس میں بھی آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں. جی جی. So today like I want to focus on women rights, child protection, اس طرح کی چیزیں, because our audience is usually women. سو اور ہماری خواتین کو نہیں آئیڈیا ہوتا کہ کیا اصل میں لا ہے کیا پاکستان میں, جیسے کہ ڈومیسٹک وائلنس کو لے کر کیا لا ہے, اگر کسی قسم کا ابیوز ہو رہا ہے تو اس کو لے کر کیا لا ہے. او مائی گاڈ, دیر شادی کے ڈول بج رہے باہر. مطلب آج ہمارا کچھ بہت ہی مشکل دن تھا ریکارڈنگ کا, مقدس. پہلے ہمارا ٹائم میچ نہیں ہوا, ڈیلے ہو گیا شوٹ. اس کے بعد we decided to go ahead and record today, and now there is a wedding in my gully and I'm sure you all can hear. شادی کی شہنائی بج رہی ہے. ابھی ہم نکاح نامہ پہ آنے ہی والے تھے بٹ پہلے ہی یہ شروع ہو گیا. So I don't know what's going on today, but we'll go ahead and we will record because ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے. آج وہ ٹائم نکال کر آئی ہیں ہمارے لیے, 2 دفعہ ہماری ٹیم ہمارے لیے ٹائم نکال کر آئی ہے. تو تھوڑی سی یہ بیک گراؤنڈ نوائز کے ساتھ مینیج کریں, لیکن I'll make sure کہ یہ پوڈ کاسٹ ورتھ ہو دیکھنے کا. اچھا, سو اپالوجیز فار دا انکنوینئنس. ہم اس آواز کا کچھ نہیں کر سکتے بٹ دا شو مسٹ گو آن. اور ہم نے جیسا کہ میں نے کہا ان کا قیمتی وقت لیا ہے. سو شروع کرتے ہیں مقدس. ہم جیسا کہ میں نے کہا کہ آر پوڈ کاسٹ از فوکسڈ آن ویمن اینڈ دیئر رائٹس. آئی وانٹ دس پوڈ کاسٹ ٹو بی یوزفل فار دیم. تو میں پہلا سوال آپ سے یہ کروں گی کہ ہاؤ ڈز پاکستانی لا ہیلپ ان پروٹیکٹنگ ویمنس رائٹس؟ Actually, Pakistani law is women centric. This is what I have practically experienced. جو judges ہیں, جو police ہے, جو پورا system ہے, they are more than welcome to help women and assist them. مسئلہ ہماری پاکستانی خواتین کے ساتھ ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ آدھے سے زیادہ جو ہمارے laws ہیں, وومن لاز ہیں, جو ہمارے ایسے لاز ہیں جو عورتوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ بڑے ریٹروسپیکٹیو قسم کے ہیں. ان کی پبلسٹی نہیں کی ہوئی, ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اسپیشلی لڑکیوں کو, جو عورتیں ہیں, خواتین ہیں, ان کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ. تو جب رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, جب ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اور انہوں نے لڑنا کس طرح ہے اور وہ کس طرح سے آگے لے کے جائیں گے چیزوں کو, تو ہاؤ ول دے ایون فائٹ فار اٹ. ہم نے اپنی بیٹیوں کو ایک بڑی اس طرح کی انوائرمنٹ میں پالا ہوا ہے جہاں پہ وہ بڑی ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں یا پھر وہ اتنا ان چیزوں کو جانتی نہیں ہیں. اور یوزلی ان کی جو ایجوکیشن ہے اس میں آئی فیل لائک کہ یہ لا کو
جنرلی آپ کو رائٹس بتانے چاہیے اپنی بیٹیوں کو کہ یہ آپ کے بچے رائٹس ہیں, یا یہ چیز پبلسٹی ہونی چاہیے ان لاز کی, ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی سائڈ سے, یا لائرس کا کام ہے کہ اس چیز میں اویئرنیس پھیلائیں کہ عورتوں کے ایکچولی حقوق کیا ہیں. پھر ہوتا ہی ہے موسٹ آف دا ٹائم کہ دے آر سو اسکیئرڈ آف دا لیگل سسٹم. موسٹ ویمن دے کم ٹو می, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, دے کم ٹو می ریگارڈنگ دیئر کیسز, جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جب بھی آئی ہیو آفرڈ دیم لیگل اسسٹنس, ایک ٹائم تھا آئی یوز ٹو آفر فری لیگل litigation. I was like, okay, come to me, I'll help you. Okay, if you're a victim of domestic violence, if you're suffering through something, if your husband is, giving you a tough time, we'll help you, we'll give you assistance, come to us. But then at that time, وہ کنسلٹیشن کے لیے تو آ جائیں گی, اپنا دل ہلکا کریں گی, ایموشنل چیزیں یا ایموشنل جو برڈن ہے وہ ہم سے شیئر کر لیں گی. پر جب بات آئے گی ایکچولی اسٹینڈ لینے کی, واک آؤٹ کرنے کی, دے ول ناٹ ڈو اٹ. تو پھر ہاؤ کین وی بلیم دا سسٹم دیٹ اوکے وی ڈونٹ ہیو لاز دیٹ پروٹیکٹ. ایکچولی دا لاز جو کم ہے ہمارے معاشرے میں وہ میل سے ریلیٹڈ ہے. زیادہ تر تو مرد حضرات کے جو رائٹس ہیں یا جو لاز ہیں وہ کافی زیادہ کم ہیں, جس کے بارے میں نو بڈی ٹاکس اباؤٹ. وومن لاز تو بہت زیادہ, مینٹیننس کے لاز ہیں عورتوں کے. اب تو اس طرح کی ججمنٹ آ چکی ہے ایز پر شریعہ لا, جو مینٹیننس رائٹس ہیں ویمن کے. ایک عورت اگر اپنے ہسبینڈ کا گھر چھوڑ کے جاتی ہے, شی از ناٹ لائبل ٹو ہیو مینٹیننس فرام دا ہسبینڈ سائڈ. دا ہسبینڈ از ناٹ لائبل ٹو پے ہر مینٹیننس. وہ اس کا خرچہ پانی نہیں دے کیونکہ وہ خود گھر چھوڑ کے گئی ہے. یہ ہمارا شریعہ لا کہتا ہے. لیکن ہمارے کورٹس اب آج کل اسپیشلی اسلام آباد کے جو لاز ہیں, دیر آر سیورل ججمنٹس, جو ججز ہیں دے آر ریفارمنگ, دے آر چینجنگ, دے آر آف دس ویو کہ اوکے اگر لڑکی گھر چھوڑ کے جاتی بھی ہے, اپنی مرضی سے بھی جاتی ہے, پھر بھی اس کی مینٹیننس دینی ہے. سو اب اور کیا چاہیے؟ دیر آر سو مینی ویز جہاں پہ ویمن ہیو دا رائٹس, ان کی ڈومیسٹک رائٹس ہیں. دیر از ویمن پروٹیکشن ایکٹ, دیر از ہراسمنٹ ایکٹ ایٹ ورک پلیس 2010. سو دیر آر اینٹی ہراسمنٹ ایکٹس, سیورل ایکٹس آؤٹ دیر. تو there is lack of knowledge and there is lack of publicity of those laws. So I think this is the reason we are having you today, کہ I want people to talk about it. I want women to know about their rights. دوسری I think the one reason women are not comfortable going out and seeking helps, کیونکہ کورٹ کچہری کو تو ہم نے ایک گالی بنایا ہوا ہے نا کہ عورت کورٹ کچہری, مطلب آپ اپنا کیس لڑنے جائیں گی, آپ عورت ہو کے جا کر اپنے مرد کے خلاف یہ بات کریں گی, آپ جا کے اپنے سسرال والوں کو جیل کروائیں گی. سو اٹس دا کنڈیشننگ, اٹس دا سوسائٹی ٹیچز دیم کہ میں اگر ایک اچھی عورت ہوں تو میں نے مار کھانی ہے, لیکن میں نے اپنے لیے لڑنا نہیں ہے. سو اٹس nobody is teaching the son. I feel like کہ ہمارے معاشرے میں نا بیٹیوں کے ساتھ ساتھ نا بیٹوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے on how to be a man. یہ چیز کوئی یہ ماؤں کی سائڈ سے نیگلیجنس ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کر پاتی ہیں کہ ہاؤ آر یو سپوز ٹو بی. اینڈ آئی ڈونٹ ایون بلیم دوز ویمن جو مدرز ہیں who are very negligent with their sons. I don't blame them. They are living in that environment. They have been brought up in that environment from the beginning. تو پھر وہ ان کی بھی مینٹیلٹی اسی تو they are raising sons like that. We need to like empower our women, and by empowering, اب امپاورمنٹ کا لوگ ورڈ سمجھتے ہیں, فیمنزم کا لوگ ورڈ سمجھتے ہیں, اس کو ہمیشہ نیگیٹو ایسوسیٹ اور نیگیٹو اس سینس میں کہ اوکے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیوڈیٹی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیوڈیٹی کہ میں جو مرضی پہن کے پھروں, میرا جسم میری مرضی کا ایک سلوگن ہے جو اس کا انہوں نے ایک بیسک بنا لیا ہے. ساری فیمنسٹ کو یہ عورتوں کے حقوق پہ بات کرتی ہیں, اس کے بعد بس ان کو چاہیے کہ ہم لوگ کپڑے بنا کپڑوں کے پھرے روڈوں پر. ہاں ایگزیکٹلی, مطلب کپڑے آپ کپڑوں کو اور یہ ساری بےہودگی کو, فحاشی کو. اینڈ I feel like اس میں بھی ان بیچاروں کی غلطی نہیں ہے جو اس چیز کو سوچتے ہیں. If we look at عورت مارچ, it is not being used for the right purpose. Exactly. Whenever I look at the slogans, I'm so disappointed کہ یہ کیا narrative جا رہا ہے. It's pathetic because I feel like there are several parties who are using this precious thing that is used for, that should be used for the right purpose. It's Aurat March, but it's been used by everybody. It's been used by different parties which are spreading nudity. They are spreading vulgar things جو کہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں, جو ہمارا کلچر نہیں ہے, جو ہمارا ریلیجن نہیں ہے. اگر آپ نے فیمنزم کی بات کرنی, فیمنزم تو اسلام بھی بات کرتا ہے. آپ کا قرآن پورا بگن ہی کرتا ہے. قرآن was the one, our religion Islam was the one who brought feminism in the first place.
it gave women rights. empowering Yes. religion है हमारा. Women did not have any rights. Rights उस टाइम पे before तो था ही Islam, नहीं. बिल्कुल. इस्लाम was the one जिसने कहा कि नहीं, औरत को इज्जत दो, अपनी बीवी को प्यार दो. ये चीज हमारा ले ले तो how can people spread hate on feminism? Empowerment of a woman means giving her confidence. आप उसकी upbringing करें, आप उसको सिखाएं, उसको educate करें, बेटा ये तुम्हारे rights हैं, ये चीज गलत है, इसके ऊपर आपने नहीं बर्दाश्त नहीं करना, इस पे स्टैंड लेना है, और जो चीज गलत है उसकी तरफ नहीं जाना. तो ये अब चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ही हमारे आई थिंक मुआशरे में तब्दीली लाएंगी. देखिए जो आपने पहली बात की ना मुक़द्दस, वो सो एम्पावरिंग कि हमारे यहाँ तो औरतों के राइट्स ज़्यादा है, बिकॉज इट्स अकॉर्डिंग टू शरिया, इट्स द इस्लामिक लॉ. और वो वहाँ से हमें सारी स्ट्रेंथ मिलती है कि आप देखें, अपनी हिस्ट्री पढ़ें ताकि आप लोगों को पता चले कि ख़वातीन क्या क्या करती थीं और किस तरह वो सपोर्ट करती थी अपने स्पाउसेस को, अपने घरों को, अपने बच्चों को. और हमने बस औरत का रोल इस तरह, इवन इफ़ यू आस्क इस्लामिक स्कॉलर्स, आप वो वाले देखें, उसमें भी आपको पता चलेगा कि हमने ये बना लिया कि उसका रोल, ये एक कल्चरल मसला है जो इंडो पाक कल्चर है हमारा, कि बस औरतें घर में रहें, स्टे एट होम, और वो सारी चीज़ें. रिलीजन का इससे कोई even if they are staying at home there is no problem. You can, it's your personal choice, you stay at home, but home pressurizing women to stay at home, stay रहे कि भी जिंदगी तो अच्छी कटे ना औरत की. मतलब they should be happy with it, at least in-laws और husbands, और मतलब ये चीज़ तो at least होनी चाहिए कि यार आप औरत को घर में empower कर दे. बिल्कुल, empowerment घर में भी होती है, जैसे कि I am working from home right now. Yes. This is also empowering. अच्छा, next is what legal options does a woman have to ensure the protection of her child? ये उस केस की बात हो रही है मुक़द्दस. देखिए कि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होती हैं जो कि मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, बट देयर इज़ समथिंग, जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें उस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ना रिलीजन आपको कह रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ना वैसे आपको करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है. अब उस केसेस में वो ये कहती हैं कि ये तो हम मतलब बच्चे भी ले लेगा मेरे, और मैं क्या करूँ. तो उस केस में आप ज़रा बताएं कि किस एज तक बच्चा माँ के पास रहता है, और उसके बाद कस्टडी बेसिकली. हाँ, ये है कि नेचुरल जो राइट है कस्टडी का वो तो होता है मदर के पास, और जो बेटा है इफ़ इट्स लाइक अ सन, तो सन 7 साल की उम्र तक तो माँ के पास ही रहता है. ये उसका बेसिकली ये राइट है जो प्रिजम्पशन है कोर्ट्स की, जो उसको फेवर किया जाता है, माँ को ज़्यादा फेवर किया जाता है अगर बेटा 7 साल की उम्र का है. और अगर जो बेटी है वो अपनी प्यूबर्टी की एज तक वो अपनी माँ के साथ ही रहती है, और उस टाइम पीरियड में ऑन हर ओन विल, मतलब जो डॉटर्स की जो कस्टडी है वो ज़्यादातर माँओं को दी जाती है. ये चीज़ कॉमन है. बट a lot of men who say that you know custody आप अपने बच्चों की नहीं ले सकती है, हम माँ बाप अपने बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकते. दिस इज़ नॉट देयर. अगर कोई रीज़न है जो एक प्रैक्टिकल रीज़न है फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, अगर बच्चे की भलाई इसमें कि वो बाप के साथ रहे, तो फिर बाप भी उस बच्चे की कस्टडी ले सकता है और उसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है, उसके लिए भी पिटीशन फाइल कर सकता है. ओके, अच्छा, इसमें एक और सवाल कि जब बच्चा 7 साल की उम्र तक का नहीं है या बच्ची भी छोटी है और माँ डिसाइड करती है कि मैंने अलग होना है, तो उसमें कुछ फाइनेंसेस फादर देखते हैं? फाइनेंस फादर का एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपने बच्चा पैदा होते साथ ही उसकी बर्थ, उसका सारा खर्चा, उसकी स्कूलिंग एंड तक उसका लेके जाए. जो डॉटर है उसका सारा उसने खर्चा करना, चाहे अलैदगी हो गई है, खुला ले लिए, कोई भी व्हाट्सोएवर रीजन, व्हाट्सोएवर सेपरेशन, थैंक यू फॉर सेइंग दैट. यस, ही इज सपोज टू मेंटेन द चाइल्ड. ठीक है, वाइफ के लिए मेंटेन कर रहा है, नहीं वो जाहिर है एक्स हो गई है तो एक्स का नहीं होगा, लेकिन जो बच्चा है उसकी उसने मेंटेनेंस देनी है एट द एंड. अब डॉटर के लिए टिल द टाइम ऑफ हर मैरिज, एंड जो सन है जब तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब तक नहीं हो जाता तब तक ही सपोज टू पे फॉर. 99% ऑफ women they are in जो abusive marriages में है, they are staying in those marriages because वो कहती हैं हम अपने बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते. Yes, and a ये lot of क्लियर women, जो हुई है ना बात, ये बहुत ज़रूरी थी कि आपने अगर अलग होना भी है वो आपका खर्चा नहीं उठाएंगे. आपका खर्चा क्या है, 2 रोटी है, आपने कहीं भी खा लेनी है वो, बट योर किड्स आर योर हस्बैंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे आप उनकी बीवी हैं या नहीं है. बच्चे फिर भी उनके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं. सो दिस इज़ समथिंग यू नो दैट्स इम्पॉर्टेंट. अब आ जाते हैं निकाहनामा की तरफ, कि उसके हवाले से आप ज़रा बताएं ख़वातीन को कि कौन से की क्लॉजेज़ हैं जो
عورتوں کو انکلوڈ کرنے چاہیے اپنے اس میں. جیسے کہ اس پہ ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ بہت کامن پریکٹس ہے پاکستان میں کہ وہ کٹ لگا کے اور سائن کروا دیتے ہیں. تو دیٹ از ناٹ ایون لیگل ان دا فرسٹ پلیس, یہ کٹ لگانا جو کہ بہت ساری فیملیز میں اس طرح لگا دیتے ہوتے ہیں. آپ بے شک اس کو نل کر دیں یا آپ اس میں لکھ دیں کہ یہ چیز نہیں ہے یا وی ڈونٹ وانٹ اٹ, لیکن یہ کٹ لگانا جو چیز ہے یہ لیگلی بڑے ایک غلط امپریشن دیتی ہے. تو اس میں آپ مجھے بتائیں کہ کون کون سے کلازز ہیں جو خواتین انکلوڈ کروائیں ہر حالت اپنے نکاح. اب یہ ہے کہ جو نکاح نامہ میں جو امپورٹنٹ کلازز ہے ویمن کے لیے وہ ہے 13 سے 15 کلاز جو کہ حق مہر کو ڈیل کرتا ہے. پھر ایک کلاز 17 آتا ہے, 18 آتا ہے, 19 آتا ہے. یہ آپ کے کچھ کلازز ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو. ریگارڈنگ حق مہر, آپ کے 2 قسم کے حق مہر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے موجل حق مہر, ایک ہوتا ہے غیر موجل حق مہر, اور پھر ایک کیٹیگری آتی ہے عند الطلب. ٹھیک ہے, اب اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ موجل حق مہر ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف میرج جو آپ دیتے ہیں. یوزلی لوگ 1000 روپے دے دیتے, 2000 دے دیتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف میرج, 5000 دے دیتے ہیں, وہ موجل حق مہر ہوتا ہے. پھر ہوتا ہے ایک حق مہر جو کہ غیر موجل ہوتا ہے. وہ تب ہوتا ہے وہ جو بڑی بڑی رقم لوگ لکھواتے ہیں, 20 لاکھ 50 لاکھ اور پتہ نہیں جو بھی ہے, وہ حق مہر ہوتا ہے غیر موجل جو کہ ایٹ دا ٹائم آف ڈیورس دیا جاتا ہے. اگر میرج ڈیزالو ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے, تو پھر حق مہر وہ بنتا ہے. اور پھر آتا ہے عند الطلب. یہ ایک اسپیشل کیٹیگری آف حق مہر ہے. اگر عورت لکھواتی ہے لیٹس سے 10 لاکھ لکھوا لی اس نے عند الطلب حق مہر, تو اس میں شی کین ڈیمانڈ دیٹ حق مہر اینی ٹائم ان دا میرج, in between the marriage. کبھی بھی کسی بھی ٹائم, بے شک میرج انٹیکٹ ہے یا ڈیزالو ہو گئی ہے, she can ask for it. So that is something that, you know, if you want to secure yourself more, you can go for in the talab. But most families especially یہ پھر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ نہیں بات مانتے, تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کر سکتے ہیں. پھر ریگارڈنگ دس دا رائٹ آف ڈیورس, this is also a right where women can go for. I personally don't recommend it because I feel like this goes against your religion. کہ جو عورت کا طلاق کا جو رائٹ ہے جو عورت کو دیا جاتا ہے, یہ اس لیے نہیں دیا جاتا. there's a reason behind it. A lot of feminists, radical feminists I call them, they say کہ okay طلاق کا رائٹ یا رائٹ ٹو ڈیورس عورت کو دینا چاہیے. I personally feel like کہ اگر طلاق کا رائٹ عورت کو نہیں دیا گیا in your religion, it's because عورتیں ایموشنل ہوتی ہیں بہت زیادہ, 10 times زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں مردوں سے. تو they are ready to break the relationship in seconds. It does not take them any time. تو if there is any argument اور چھوٹی سی چیز, ایک دم وہ طلاق بول دیں and then the marriage would dissolve. اس لیے یہ رائٹ جو ہے وہ مردوں کو دیا گیا ہے. بٹ if you personally prefer, you can have that right. It will give you the right for dissolution of the marriage, تو you can claim your حق مہر. اب یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کھلا لیتی ہے تو اس کو کوئی حق مہر نہیں ملتا, وہ نہیں کلیم کرتی. لیکن جب وہ رائٹ آف ڈیورس رکھتی ہے اپنا, تو وہ ایک طرح سے طلاق دے رہی ہے, مرد والا اس کو رائٹ مل گیا, تو وہ طلاق دیتی ہے تو اس کو حق مہر بھی ملتا ہے اپنا, غیر موجل حق مہر کلیم کر سکتی ہے وہ. یہ ایک رائٹ ہے. موسٹلی 99% پاکستانی اس کو کٹ لگا دیتے ہیں. they don't give the woman that right. So and my personal thing is that I also don't support it. پھر آتی ہے آپ کی ایڈیشنل چیزیں جو کہ کنڈیشنز ہیں آپ لکھوا سکتے ہیں ایز اے وومن. if you're a working woman, you want to practice your career, your clothing and your requirements, like I want to, جیسے کہ میں نے اپنے نکاح نامہ میں لکھوائی تھی ایک چیز کہ I want to continue as a lawyer. ٹھیک ہے, and my husband cannot like tell me not to do this profession. He's agreeing to it. تو یہ چیزیں جو مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے, so it gives me this power that okay, if I'm a working woman, I can secure my future later on in front of my husband and in-laws. They know کہ یار I do this work and I want to continue doing this. Later on they can't force me into it کہ نہیں اب نہیں کرنا, اب گھر بیٹھو. یہ بہت اچھی بات بتائیے مقدس. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں, پڑھائیاں چھڑا دیتے ہیں کہ ہم بعد میں کروا دیں گے کمپلیٹ, اینڈ دین بیکاز دیر از نو کانٹریکٹ, یو ناٹ سائننگ اینی تھنگ, بعد میں وہ ڈگری نہیں کمپلیٹ کراتے. سو آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ آپ اپنی وہ لکھوا سکتے ہیں. نہیں, یہ آپ لکھوا سکتے. پھر آپ اپنے کپڑوں کا کہ ہی کی ناٹ فورس می ان ٹو ویئرنگ دس اینڈ دیٹ واٹ ایور, بٹ دس از یور پرسنل چوائس. اف یو فیل لائک ڈوئنگ اٹ, یو گو ہیڈ ود اٹ. ا لاٹ آف ویمن ڈونٹ نو اباؤٹ دس. پھر ایک چیز آتی ہے, دیر از اندر کنفیوژن جو کہ بہت ساری لڑکیوں کو ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ دوسری شادی کے کلازز ہوتے ہیں
بہت سارے نکاح کانٹریکٹ میں کہ میرا شوہر دوسری شادی نہیں کر سکتا. What? یہ میں نے پہلی بار سنا ہے. Yeah, a lot of women actually are confused about it کہ کیا ہم لوگ ایسا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, نکاح نامہ میں کوئی ایسی چیز لکھوا سکتے ہیں کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کرے؟ نہیں لکھوا سکتے, رائٹ؟ That's not possible. اب ہوتا یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس ہیں, ملکی اسکول, حنفی اسکول, اس سے ریگارڈنگ یہ چیز بنی تھی کہ کلوز ہوتا ہے کلوز, اس میں لڑکیاں لکھواتی ہیں کہ سیکنڈ میرج میرا ہسبینڈ نہیں کر سکتا. تو بٹ اٹ از ڈز دس میک دا میرج وائڈ؟ جب اگر ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی تو کیا وہ میرج وائڈ ہوگی کہ لیگل ہوگی؟ وہ میرج لیگل ہوگی, وہ ہسبینڈ کر سکتا ہے دوسری شادی. شی کی ناٹ لائک اسٹاپ ہم, بٹ واٹ ہیپنز از کہ میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو میرج ٹوٹ گیا. یس, میرج ڈیزالو ہو جاتی ہے اور میرج ریزولوشن کی وجہ سے اس کو حق میں کلیم کر سکتی ہے عورت اپنا. سو یہ چیز ہے, یو کین اف یو فیل لائک دس از اے کلوز, ا لاٹ آف پیپل ہیو کنفیوژن اوور اٹ کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تو سیکنڈ میرج کا کلوز لکھوائیں گے تو میرا ہسبینڈ دوسری شادی نہیں کرے گا. یو کانٹ اسٹاپ, میرج از اے کانٹریکٹ, اٹس مور لائک لو, ایک انڈرسٹینڈنگ, ایک کمپیٹیبلٹی امپورٹنٹ ہے. کسی کو باندھ نہیں سکتے چھری کے ساتھ کہ دوسری شادی ہے ساری نکاح نامہ سے ریلیٹڈ. اچھا, میں نیکسٹ سوال پہ جانا چاہتی ہوں, لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا کہ آپ کی پریکٹس میں جتنا عرصہ آپ نے کی ہے یا جتنا آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہے خواتین کو, جیسے ایک بات تو آپ نے کی ابھی شروع میں کہ خواتین کو خود ہی اپنے رائٹس نہیں پتہ, لیکن جو مین آپ کو لگتا ہے کہ یہ مین کنسرن ہے عورتوں کا اور اس پہ کوئی ایجوکیٹ نہیں کر رہا, اس پہ کوئی بتا نہیں رہا ان کو, یا اس پہ کوئی قانون نہیں ہے یا قانون ہے اور خواتین کو پتہ نہیں, یا جو سب سے کامن لا ریلیٹڈ کیا ہے وہ چیز؟ جو سب سے پہلے تو اویئرنیس مجھے لگتا ہے نا عورتوں کو کرنی چاہیے. قانون تو بہت ہے, ڈپینڈس آن دا ٹاپک کہ عورت سیکھ کیا کرے. مینٹیننس کا مسئلہ ہے, قانون ہے مینٹیننس کا, اس کا اس کی ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے, ہراسمنٹ کے لاز ہیں, ابیوز سے ریلیٹڈ لاز ہیں. اگر کوئی اس کو چھیڑ آئے, سوشل میڈیا پہ اس کی کوئی پکچرز وغیرہ لیک کر رہا ہے, ہر چیز کا قانون اویلیبل ہے. مسئلہ یہ کہ وی آر اسکیئرڈ آف دا کورٹس. تو ٹیل یور ڈاٹرز ٹو ایکچولی ناٹ بی دیٹ اسکیئرڈ. دیر ایکچولی اگر آپ پریکٹیکلی جائیں گی, وہ کافی ریگارڈ کرتے ہیں آج کل بچیوں کا, جو کہ عزت دار مطلب لڑکیاں ہوتی ہیں یہ وہ, تو وہ بھی ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے وہ بیچاری آ رہی ہے کچہری میں اپنا گھر چھوڑ کے یہ وہ, تو اس کا کرو, رسپیکٹ کرو یا جو بھی کرو. جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے دے آر نائس. ابھی تک میں نے نہیں اپنی پریکٹس میں دیکھا, ہاں ہوتا ہوگا, شاید ہوتا ہوگا, دیر آر آل کائنڈ آف پیپل اراؤنڈ دا ورلڈ, وہ تو پھر آپ کو ہر جگہ ملیں گے اچھے برے لوگ. بٹ یو سیئنگ کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے لا کی, اگر آپ کو ضرورت ہے پروٹیکشن کی, تو اپنی بچیوں کو لے کے جائیں کورٹ, اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ اپنے حقوق طلب کرنے کے لیے آپ قانون کے پاس جا سکتی ہیں اور قانون انصاف کرے گا. یہ جو آلریڈی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے نا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے جانے کا. When I was a law student, I was studying law. تو I had this very weird thing. I was like پولیس بہت بیکار ہے, ہمارا سارا سسٹم خراب ہے, کوئی فائدہ نہیں. تو میں نا ایسے ہی اپنی کیوروسٹی میں نا 2-3 دفعہ میں نے پولیس والوں کو کال کر کے بولا مجھے ہیلپ چاہیے, ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور مطلب میں 1-2 دفعہ ایک طرح سے پرینک آپ کہہ لو, آئی ٹرائیڈ اٹ. آئی واز لائک اوکے لیٹس سی ہاؤ افیکٹیو آر دے. آتے ہیں کہ نہیں آتے, واٹ از دس. تو یہ ہوا کہ ٹو مائی سرپرائز دے ور ویری کوآپریٹیو اینڈ دین دے کیم فار ہیلپ. اور میرے لیے کافی امبیرسنگ ہو گیا تھا. آئی واز لائک دین مائی ڈیڈ ہیڈ ٹو لائک کام دا سچویشن بیکاز دے ایکچولی کیم ان انڈر لائک 10 minutes. It was surprising for me. I'm not like trying to support them. برے لوگ ہر جگہ ہیں, اور یہ ہے کہ اتنے بھی برے نہیں ہیں, اتنا بھی لائک سسٹم ہمارا کرپٹ ہے, چلیں لیکن چلے اتنا بھی کرپٹ نہیں ہے کہ ہائی پروفائل کیسز میں ہوتی ہے کرپشن. اینڈ دین آلسو یو نو ٹرسٹ اللہ کہ میں اپنی, اور دیکھیں کبھی بھی اس انسان کی مدد نہیں ہوتی جو اپنی مدد نہیں کرتا. تو پہلا قدم ہمیشہ آپ نے خود اٹھانا ہے. اور یہ ہمارا دین ہمیں نہیں بناتا کہ ہم بس کمزور ہو کے اور گھر میں بیٹھ کے اور روتی رہے. ہمیں بہت اسٹرینتھ دیتا ہے ہمارا ریلیجن. تو اس اسٹرینتھ کو لیں اور جہاں جہاں آپ نے بولنا ہے, جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے بات کرنے کی, حق بات کرنے میں بالکل نہیں ڈرنا, حق بات میں کھڑے ہونے میں, اسٹینڈ لینے میں بالکل نہیں ڈرنا. ٹھیک ہے, تو اب ہم کرتے ہیں نیکسٹ سوال. اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان کا ڈھول اور شادی اور جو کچھ بھی تھا وہ پہنچ گئے ہیں اپنی منزل تک. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہے سینٹ ہے. نیکسٹ از, اچھا اب کرمنل لا کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہاں کیسے خواتین کو پروٹیکشن ملتی ہے اور یہ ضروری کیوں ہے؟
اچھا یوزلی جس طرح ڈومیسٹک ابیوز کی بات آ گئی یا پھر جہاں پہ وونڈز انوالوڈ ہو جاتے ہیں وہاں پہ پھر پولیس انوالو ہو جاتی ہے کرمنلی. جہاں پہ فیملی کورٹس ڈیل کرتی ہوں تو پھر سول ہو گیا نا, سول کورٹس ہو گئے, فیملی کورٹس ہو گئے. تو جہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے, کرائم انوالو ہو جاتا ہے, ہٹنگ, ابیوزنگ اور یہ ساری چیزیں, بچی کو چھین لینا اور یہ ساری, وہاں پہ پھر کرمنل لا افیکٹو ہو جاتا ہے. اور کرمنل لاز ہمارے کافی زیادہ ہیں, پر وہی بات آ جاتی ہے اگین, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے, پولیس کا نام سنتے ہی لڑکیاں بڑی گھبرا جاتی ہیں. ابھی وی ہیو ڈفرینٹ لاز ریگارڈنگ کرمنل لاز. پنجاب پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ آیا ہے, 2016 ایکٹ ہے یہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. اور ایون یہ جب میں نے وکالت اسٹارٹ کی تھی تو نو بڈی واز ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. آئی واز ویری شاکڈ. آئی آسکڈ مائی لا پارٹنر, مائی سینئر, آئی واز لائک کیا اس کا کیا سینیریو. تو ہی واز آلسو ویری ڈسپوائنٹیڈ اینڈ ہی سیڈ اوکے وی ڈونٹ فالو اٹ یٹ. اس طرح سے اتنی اس کی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کتنا کیا انفورس کریں. ججز بھی کہتے بھائی کیس آئیں گے ہمارے پاس تو ہم آگے سے کچھ کریں گے نا اس چیز کو. تو پنجاب پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ ہے جو کہ ڈومیسٹک وائلنس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں وہ پراپر یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کا ہسبینڈ یا کوئی گھر میں فادر یا کوئی بھائی یا کوئی ایسا انسان آپ کو ابیوز کر رہا ہے تو وی آر گوئنگ ٹو command or instruct them to give you another shelter, یا ایک رینٹ پہ گھر آپ کو لے کے دے دیں, الگ گھر لے کے دے دیں اس انسان سے جو آپ کو ابیوز کر رہا ہے, اس سے الگ آپ کو ایک جگہ لا کے رکھتے ہیں. کیونکہ ان کو ڈر یہ لگتا ہے کہ اگر یہ میرا شوہر ہے, ٹھیک ہے, اس کے خلاف میں نے رپورٹ لکھوا دی تو پھر میں جاؤں گی کدھر, اس کو تو 2 دن مار کے واپس بھیج دیں گے اور پھر وہ دوبارہ مجھے ابیوز کرے گا. اینڈ دین ہی از گوئنگ ٹو ٹرن انٹو اے ریل, پہلے وہ آدھا مانسٹر ہے وہ پورا مانسٹر بن جائے گا. اور پھر سسرال والے الگ پیچھے سے ابیوز کرتے رہیں گے کہ ہمارے بیٹے کو جیل بھجوا دیا, بیکاز دے ڈونٹ ہیو فیملی سپورٹ ان موسٹ. تو ڈومیسٹک وائلنس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی لڑکی ہے جس پہ فزیکلی ابیوز ہو رہا ہے تو اس کے لیے واٹ از دا بیسٹ وے, کیا راستہ ہے؟ اب دیکھیں وہی بات ہے نا جو آپ نے کی ہے, بالکل صحیح بات کی ہے کہ اتنا انٹریکیٹ قسم کا ایک پورا ریلیشن شپ, اور وہ کیونکہ بچیوں کو اسٹرانگ ہی نہیں کیا ہوا, نہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے, پھر نہ وہ مینٹلی اسٹرانگ ہے, تو پھر وہ ایک گھر کے سسٹم میں بندھی ہوئی ہیں اگر, جو کہ مطلب سم واٹ صحیح بھی ہونا چاہیے اگر وہ سیف انوائرمنٹ ہو. پر اگر سیف انوائرمنٹ ہی نہیں ہے, اگر باپ ہی اس کو ابیوز کر رہا ہے, یا اگر اس کا بڑا بھائی ہی ابیوز کر رہا ہے اور غلط وے میں اس کو ابیوز کر رہا ہے, اور ہسبینڈ ابیوز کر رہا ہے, تو پھر وہ کیا کرے. پر مسئلہ یہ ہوتا ہے 90% کیسز کا اس طرح کی کہ ویئر ول دے گو. زیادہ تر جو امپاورڈ ویمن ہوتی ہے ان کے تو ہسبینڈ ان کو ہٹ کریں یا ہلکا سا کریں, دے وڈ بی لائک ہو آر یو, وہ اسی وقت اپنے مائکے چلی جاتی ہیں, گھر چلی جاتی ہیں. یوزلی وہی عورتیں کھا رہی ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی. اب مار یوزلی کھاتی, ابیوز ہوتا ہی, آپ نے پہلے دیکھنا ہے ابیوز کن عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, ابیوز ہوتا ہی ان عورتوں کے ساتھ ہیں who cannot afford that lifestyle یا فائنانسز اپنے. تو اگر کسی عورت کے پاس فائنانسز ہی نہیں ہے, کوئی گھر ہی نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کر سکتی ہے؟ اب وہ یہی ہے کہ وہ پولیس تو آ کے اس کو فار دا ٹائم بینگ ہیلپ کر دے گی. اب آگے جا کے وہ کیا کرے گی, یہ سوچ جس کی وجہ سے پھر کرمنل سائڈ پہ عورتیں نہیں نکلتی ہیں. دین وہ کہتی ہیں ہم صبر شکر کر لیتی. یہ سوسائٹی کی پرابلمز ہیں, یہی وجہ ہے. اصل مین کرکس سے یہ چیز ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بیٹوں سے زیادہ تھوڑی سی تربیت اور ان کو ایک کیئر کر کے اور ان کی تربیت میں ایک ایفرٹ ڈالو, تاکہ ان کا کل کو فیوچر یہ ہو. ہم لوگ بیٹیوں کو اس طرح کے ٹریٹ کرتے ہیں کہ اچھا ان کی تو شادی ہو جائے گی, یہ رخصت ہو جائیں گی, تو ان کا اپنا گھر, کیا آپ کیسی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جو اس گھر میں یہ رخصت ہوئیں گی وہ جو گھر ہے وہ ان کو ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایون وہ پڑھائیاں چھڑا کے شادی کر دیتے ہیں, پوری پڑھائی تک نہیں کراتے. ہاں, تو کرمنل لا افیکٹو ہے, پر کرمنل لا کا مسئلہ یہ کہ وہ آگے کا اس میں اس کی افیکٹونیس نہیں ہے کہ وہ ایک سولوشن نکالے کہ اچھا ٹھیک ہے, شی از کمنگ ٹو دا پولیس آفیسرز آر دیئر ہیلپنگ ہر آؤٹ, سیونگ ہر, بٹ دین نیکسٹ واٹس دا اینڈ آف اٹ. تو یہ سارا سین ہے. اچھا, سو نیکسٹ میں پوچھوں گی اباؤٹ سیکرٹ میرجز, کہ یہ جو خفیہ نکاح کر لیتے ہیں لوگ, شادی شدہ ہوتے ہیں اور پھر چھپ کے دوسری شادی کر لیتے ہیں, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے, اور یہ کیوں ضروری ہے اگر ہے ضروری تو, اور اس کے کیا لیگل ریپریکشنز ہوتے ہیں, کیوں کرنا چاہیے یہ؟ اور اچھا, یہ 2 قسم کے تو نکاح ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ ہے 2 قسم کے کیسز ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں آج کل. ایک تو یہ ہے کہ سیکرٹ نکاح ایک بندہ کر لیتا ہے اپنی بیوی کی موجودگی میں,
ایک دوسری شادی بیسکلی کر لیتا ہے چھپ کے. اب اس پہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لاز ہیں کہ اب جو ماڈرن فیمنسٹ لاز, جو ہمارے ماڈرن لاز بھی اور شریعہ لا دونوں کا مکسچر ہے ہمارے پاکستان کنٹری میں. تو یہ ہے کہ شریعہ کے مطابق تو ایک بندہ دوسری شادی کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کر لو. لیکن جو لا ہے آپ کا ماڈرن, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی پہلی ایگزسٹنگ بیوی سے پرمیشن لینی ہے. تو اب بندے کرتے ہی ہیں کہ وہ سیکریٹلی میرج کر لیتے ہیں, انہوں نے ایک رکھی ہوتی ہے اپنی بیوی اور اس کی پرمیشن نہیں لیتے, پھر وہ اس کو رجسٹر نہیں کرواتے. تو اب رجسٹریشن کرانی ضروری ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اب یہ لا کے اگینسٹ ہے اور اس کی پینلٹی بنتی ہے آپ کی. بٹ a lot of people don't believe it. They're like okay, this goes against Sharia law. We get it, it goes against Sharia law, but the law says that you need to take permission of your existing wife and then arbitration council کی بھی آپ کو permission چاہیے ہوتی ہے in order to contract a second marriage. اور پھر دوسرا ہمارا کیس ہوتا ہے جب ایک بڑا کامن کیس ہے جو میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اس کی بات کی تھی کہ آج کل جو ایک چیز چلی ہوئی ہے, میں نے بہت سارے کیسز دیکھے, ینگ گرلس کم ٹو می اینڈ دے لائک اچھا ٹھیک ہے ہم لوگ یونیورسٹی تھے اور کالجز میں گئے تھے, تو اس میں ہمیں ایک لڑکا ملا, ہم اس سے اٹیچ ہو گئے, ریلیشن شپ میں آ گئے. تو پھر اس نے کہا میں اپنے پیرنٹس کو تو نہیں منا سکتا پر میں آپ کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں, ہم لوگ چھپ کے شادی کر لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ ایون یہ کہ مولوی بھی وہ لے آیا اور اس کے بعد گواہ بھی اس کے اپنے, بندی کا کوئی گواہ بھی نہیں, اور دا مومنٹ وہ پورا پراپر نکاح نامہ میں ہے, ہوئی بھی ہے شادی. اب وہ شادی ہو گئی ہے تو دیٹ از ویلڈ انڈر دا شریعہ لا. اب اس کی ایک امپلیکیشن ہے جو کہ ہمارا معاشرہ بات کرتا ہے, وہ میں اس پہ I'll come back to it. پر ہوتا پھر یہی ہے کہ the next day the man says کہ okay I want sexual relationship with you because اب تو آپ میری وائف ہو گئی ہیں. Then they continue having those sexual relationships over years when the man is done with her. تو then he says okay now I don't want to be in a relationship with you, میں ختم کرو, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور یہ چیز کر کے ختم. اب لڑکی کیا کر سکتی ہے, اس نے تو نہ حق مہر لکھوایا ہے اس نکاح نامہ میں, نکاح نامہ بالکل لیگل ہے, گھر پہ کسی کو پتہ نہیں ہے, نکاح نامہ پراپر ہے لیکن حق مہر اس نے کچھ لکھوایا نہیں. وہ سارا اس کی جو لڑکے کا مولوی اس نے سب کٹ لگا دیا, اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے. I've got goosebumps when you're talking about it. What is she supposed to do? So like her respect has been taken away, she cannot share it with anyone. What is she going to do? اب ہمارے بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر جو ہے وہ سیکریٹ میرج مطلب ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا, which is true. ہمارے سنہ میں اور قرآن میں یہ چیز ہے کہ ولی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے نکاح. لیکن لا کے اوپر بات کریں تو لا تو اس چیز کو مانتا ہے نا, لا تو اس کو لیگل مانتا ہے. کورٹ میرجز اس لیے ایگزسٹ کرتی ہیں ہماری کیونکہ لا اس کو لیگل مانتا ہے. اب اس عورت کے وہی رائٹس ہیں, پراپرٹی رائٹس ہیں, اس کے حق مہر بھی ویلڈ ہے, وہ اپنا کیس بھی لڑ سکتی ہے, بے شک ولی ہے یا نہیں اب. لیکن اسلامکلی اینٹی اسلامک ہے تو وہ اب اور بات ہے. But this is so scary and thank you for talking about it کہ آپ کو کوئی بھی آئے بیوقوف بنائے اور people don't want to believe that these things are actually happening. I've seen so many things and then people say you are blaming men, not all men. I'm not saying that all men are the same. I'm saying that it's always a man who's always doing these things. So I'm targeting those men. I'm not targeting you if you're a good person. See, I also have a husband, I have a father. پھر آپ کیوں ٹریگر ہو رہے ہیں اگر آپ وہ آدمی نہیں ہے تو why are you getting triggered? So I also have a family who's full of men. It's not like I work with men, I'm working in a male environment. Why would I hate men? I don't have a problem with men. I have a problem with this mentality, this mentality, this specific thing which is going on in our country. And جو بہت ساری ینگ لڑکیاں وہ تو نکاح کا نام سنتی ہیں اور وہ فوراً خوش ہو جاتی ہیں, اچھا واو یہ ہم سے شادی کر رہا ہے, تو حلال ریلیشن شپ ہے, oh my god یہ میرا شوہر ہے, میں اس کی بیوی ہوں. No, this is a joke. اچھا ہراسمنٹ کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا ہے لیگل پروسیجر اگر بچیاں اسکول کالجز میں اگر ہراسمنٹ کا کیس ہے, اور یا پھر ورک پلیسز میں جس طرح ہمیں پتہ ہے اٹس ویری کامن, جیسے خواتین اب کام کرنے نکلتی ہیں, اٹ از گیٹنگ ویری کامن ان پاکستان ناؤ. تو اس کیس میں کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بیکاز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ایک تو وہ پہلے اپنے مینٹل سارے مرحلات کو طے کر کے کورٹ جائیں اور اس کے بعد پھر ان کو لگے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, مطلب کوئی قانون ہے ہی نہیں, کوئی قانون ہے, اس پہ ذرا کلیریفائی کریں.
اصل میں آج کل جو کامن ہو گیا نا, پہلے زمانے میں یہ اس طرح سے آپ کو کیٹ کالنگ کرتے ہوتے تھے اور اس طرح کہتے تھے کدھر جا رہی ہے, اور یہ سب یہ چیز پرانے زمانے. اب وی ہیو لائک ریفائنڈ ورژنز آف دیٹ ہراسمنٹ. کوئی بھی ایک اچھا کوئی بھی ایک سوشل میڈیا پہ تو کوئی آپ کو غلط بات کر رہا ہے تو اس کے لیے جو لاز ہیں وہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے, پیکا, تو وہ چیز اس کو ڈیل کرتا ہے, FIA کے کیسز ہوتے ہیں. پر اگر آپ کو ریئل لائف میں کوئی ہراس کرا ہے, کوئی بھی آپ کو, میں نے کبھی بھی نہیں کسی کو اس طرح سے دیکھا کہ کوئی آ کے نا اس کو یوں پکڑ لیا, دوپٹہ کھینچ لیا, اس طرح بہت کم چھوٹے ایریاز میں ایسے. جو ماڈرن ایریاز ہیں اس میں دا ہراسمنٹ اسٹائل از کوائٹ ڈفرینٹ. ورکنگ ویمن ہماری بڑھ چکی ہیں اور امپلائمنٹ میں جاب کرنے والی لڑکیاں زیادہ ہو گئی ہیں. اب ایک بڑی کرپٹ قسم کی مینٹیلٹی, آئی ڈونٹ نو وائی لاٹ آف پیپل دے تھنک دیٹ اف اے وومن از گوئنگ آؤٹ آف ہر ہاؤس ٹو ورک تو شی ہیز اے بیڈ کریکٹر. بالکل, شی از ناٹ آف گڈ کریکٹر. اچھی عورت تو باہر نہیں جاتی نا کام کرنے. if I am going to the courts, I am a lawyer, I am working in a mail and I don't have a good character. Because you want that attention. Yes, I want. اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تو چاہتی تھی کہ میری کوئی عزت نہیں. وہ یہ ایک مینٹالٹی ہے, میں ساروں کی بات نہیں کر رہی, یہ ایک ٹارگیٹڈ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے سوچتے ہیں. تو جو کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں ان کے انوائرمنٹ میں جب وہ عورتیں دیکھتے ہیں نا کام کرتے ہوئے, دے کین ناٹ افورڈ اٹ, سو دے آر لائک اوکے یہ تو ہے ہی بیڈ کریکٹر, سو آئی ول اسٹارٹ ہراسنگ ہر. اب ہراسمنٹ فزیکل صرف نہیں ہوتی, اٹس ویری, اب ناؤ ڈیز پیپل آر شفٹنگ ٹو وربل ہراسمنٹ. دے نو کہ یار لڑکیاں آئی ہیں فائنینشلی کچھ کمانے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے آئی ہیں, تو وہ آگے سے ان کو اس طرح کی بات کر دیں گے کہ ہم آپ کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے, آپ ہمارے ساتھ یہ کر لیں, آپ ہمارے, مطلب ان کی ایک عجیب انجسٹیفائڈ قسم کی ڈیمانڈس, فزیکل نیڈس کی اپنی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہلکی ہلکی ایک بات کرتے کہ سٹل آپ کو انکمفرٹیبل کر دیں گے کہ اوکے واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می, یو نو ڈو یو تھنک کہ میں ہینڈسم ہوں, مطلب اس طرح کے کچھ ڈائلاگز سلائڈ ان کر دیں گے. کچھ بکواس. This is also harassment and a lot of women don't know about it. This is harassment. This comes in if someone is making you feel uncomfortable in an area, this is harassment. And then it's happening every day, so it's building up. Yes. ایک دفعہ تو انسیڈنٹ نہیں ہونا, every day you're going to work, every day that man is staring at you, is saying something. تو وہ آپ اپنا مینٹلی دیکھیں کہ وہ آپ کو کتنا ڈرین کر رہا ہے. اینڈ دین یو کین ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ ٹو سم بڈی بیکاز پیپل آر گوئنگ ٹو جج یو کہ خود کرتی ہوگی, خود اس طرح کے کپڑے نہیں پہن کے جاؤ, یہ نہیں کرو, بیکاز ہماری سوسائٹی میں تو ویسے ہی بہت یہ چیزیں عام ہیں. تو اس کیس میں اگر لڑکی مدد کے لیے آتی ہے تو ذرا ہراسمنٹ کا بتائیں کیا قانون ہے. اب یہ ہے نا کہ اگر تو کالج یا انسٹیٹیوٹ میں ایک اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, تو شی از سپوز ٹو گو ٹو دا, کیونکہ ایکٹ ہے ہمارا, ایکٹ ڈیفینیٹلی اس کی انفورسبلٹی پہ کوئی بات نہیں کرتا. ڈفرنٹ لائرس ٹاک اباؤٹ دا ایکٹ, فلانا ڈھمکانا, بہت لاز ہیں, انفورس کس طرح کرانا ہے. تو اف یو آر اے اسٹوڈنٹ, یو آر گوئنگ ان کالج اینڈ ایوری تھنگ, یو آر سپوز ٹو فرسٹ گو ٹو یور ہیڈ, آپ نے پرنسپل یا جو آپ کی مینجمنٹ میں ہے, یو آر سپوز ٹو ٹیل دیم کہ دس از ہیپننگ. یوزلی انسٹیٹیوٹس کور کر لیتے ہیں اس چیز کو, وہ اس چیز کو کر لیتے ہیں ٹیک اوور. اور جو ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے اس میں یوزلی باسز یا پھر تھوڑے اپر ہائرارکی میں ہوتے ہیں امپلائرس, وہ آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑی اس میں. اگر وہ کرتے ہیں تو یو ٹیل دا موسٹ اپر ہائرارکی, اس پہ آپ کمپلینٹ فائل کریں. اگر وہ نہیں کر رہے آپ کو رسپونڈ, دین واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو از آپ ایک کمپلینٹ فائل کریں گے اومبڈسمین آفس میں انڈر دس ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ 2010. اس کے انڈر آپ نے اومبڈسمین آفس ایک آپ کو مل جائے گا, ادھر آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے. فاسفا کے نام سے ان کا آفس جو ہے وہ ہم کو مل جاتا ہے. تو یہ چیز ہے, وہاں پہ پھر کوئک ایکشن ہوتا ہے اور وہ آپ کو آگے پروسیڈ بھی کرتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. اینڈ یہ چیز آج کل جو ہے کافی فیمس ہو گئی ہے, کافی زیادہ کیسز اس کے آ رہے ہیں فاسفا کے. خواتین پہ تو ہم نے بہت بات کر لی اور ہم ہمیشہ ہی خواتین کے مسئلے اور خواتین کی پریشانیوں میں بات کرتے ہیں, بٹ ہم کبھی بھی کہانی کا دوسرا رخ نہیں دیکھتے, نہیں سوچتے, بیکاز میں خود خاتون ہوں اور میں اس معاشرے کی خاتون ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ کتنی سپریسڈ ہماری خواتین بیچاریاں ہیں. لیکن جو ہمارے جو مین ہیں وہ آج کل بہت کمپلین کرتے ہیں دیٹ یو گائز آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ ویمن اینڈ دیئر ایشوز. مائی ہسبینڈ از ون آف دیم کہ مین بھی ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں, ہوتے ہیں. تو کین یو ٹاک اباؤٹ یو نو سم, کوئی انسیڈنٹ آپ کی نظروں سے گزرا ہو, کوئی ایسی بات ہو, یا کیا ایک چیز ہے کہ خواتین مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہیں. اب یہی ہے کہ ہماری لیٹیگیشن میں تو فیمیلز ایک
ہمارے لیے ٹریٹ ہوتی ہے جب ہمیں ملتی ہے, کیونکہ بہت کم آتی ہے, تو یوزلی میل کلائنٹس ہی ہوتے ہیں. اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن میل کی ہو رہی ہے فیمیلس کی سائڈ سے بھی, کیونکہ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو یوزلی کورٹس جاتی ہیں, دیر آر اے لاٹ آف ویمن ہو آر ایکسپلائٹنگ دیئر ہسبینڈ. ایسے ایسے قصے ہیں کہ لڑکی شادی کرتی ہے, گھر آتی ہے, 2 دن وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے اور اس کے بعد تیسرے دن وہ گئی اور اپنے واپس مائکے پہ گئی, اینڈ دین شی از لائک اب مجھے ذرا میری مینٹیننس دو. اب وہ نہ وہ اب اس نے حق مہر اتنا زیادہ لکھوایا ہوگا, حق مہر کی رقم لاکھ روپیہ, اور یہ پورا فراڈ, اس فراڈ میں پوری فیملی انوالو, پوری فیملی. پھر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی اور وہ لڑکا بیچارہ یہی رہ گیا, میری بیوی کو واپس بلاؤ, میری بیوی کو واپس بلاؤ. وہ کہتی میں آؤں گی نہیں, میری تم مینٹیننس بھی دیتے رہو گے, مجھے طلاق دو. اب تم مجھے طلاق نہیں دو گے تو میں گھر بیٹھی ہوئی ہوں. اب واٹ از دا مین سپوز ٹو ڈو؟ وہ جب طلاق دے گا تو حق مہر دے گا, ورنہ پھر وہ اس کی مینٹیننس دیتا رہے گا سارا ٹائم پہ. ہی اسٹک. دین دیر آر سو مینی کیسز آف پراپرٹی کو حاصل کرنے کے لیے آئی ہیو سین ویمن لائک لٹرلی اسٹرپنگ دیئر, اللہ معاف کرے, کلوتھس آف جسٹ ٹو گیٹ شیئر ان دا پراپرٹی. یا پھر آئی ہیو سین سچ ایکسٹریم کیسز جہاں پہ اپنے بچوں کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے کسٹڈی کے معاملات میں, کہ وہ اپنے بچوں کو ملنے نہیں دیتی فادرس کے ساتھ. بہت سارے ایسے کیسز ہیں یار. آپ لوگوں کی اگر طلاق ہوئی ہے یا آپ لوگوں کی سیپریشن یا آپ لوگوں کا پرسنل معاملہ ہے, لیکن اس بچے کو محروم تو نہ کرو نا اپنے فادر سے. آپ محروم کیسے کر سکتے ہو؟ وہ تو اس کا رائٹ ہے. پر وہ بیچارہ سالوں سال کسٹڈی کے کیسز میں بیٹھا ہوا ہے, میری بیٹی سے ملنے دو, میری بیٹی سے نہیں ملنے دیں گے. تو یہ ہے کہ جو اسکیمز ہیں نا یہ دونوں سائڈ سے ہوتے ہیں. یہ چیز صرف یہ نہیں ہے کہ صرف فیمیلز ہی نیک ہیں اور مرد برے ہیں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, میں تو یہ اور اچھی بھی ہیں. ایک اور ایشو پہ میں بات کرنا چاہوں گی, یہ جو لیکڈ ویڈیوز والا مسئلہ ہے, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ینگ بچیاں ہوتی ہیں, ان کو نہ عقل ہوتی ہے نہ اویئرنیس ہوتی ہے. پھر جب وہ اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر دے ڈونٹ نو فرام ویئر ٹو گیٹ ہیلپ. اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ کیا کوئی اس طرح کا قانون ہے, کیا کوئی ہیلپ مل سکتی ہے ان کو؟ یا اس کو جو کہ آپ کے ڈیل کرتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, یا جو پکچرز ہیں, یہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اس کو ڈیل کرتا ہے. یہ FIA کے کیسز ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں ساری لڑکیوں کو بولوں گی کہ پلیز ڈونٹ شیئر یور پکچرز. ڈونٹ ایون اف یور ہسبینڈ, وائی ڈز یور ہسبینڈ نیڈ ٹو ریکارڈ یو مین؟ وائی ڈز ہی نیڈ یور پکچرز ان دا فرسٹ پلیس؟ یو آر دیئر ود ہم. تو کیا اس کا یہ کوئی doesn't make any sense. doesn't make any sense. even if you are married, don't keep these things. یہ چیزیں ایون آپ کی آج کل ٹریکنگ ہو رہی ہے, آپ you know what I'm talking about, even on the upper hierarchy people are tracking your phones. So you're always being watched somewhere out there. تو be careful with your content. آپ ابھی کوئی بات کریں, بلینکٹ کی بات کریں, آپ کو 4 بلینکٹ کے ایڈ نظر آ جائیں گے. اسنیپ چیٹ سب سے بدنام ہوا ہوا ہے ایپ ان چیزوں کے لیے. I hate that app. I don't know why this young generation feel like I don't have Snapchat. Yeah, they feel like کہ اچھا one time disappearing video ہے تو okay I'll send it, nobody's gonna give a shit about it. Screenshot لے لے پھر. Yeah. Obviously 2 فون کچھ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, وہ لیپ ٹاپ سے لے لیتے ہیں, کسی سے چیز سے لے لیتے ہیں. ڈونٹ گو ان ٹو اٹ, بیکاز لاٹ پیپل جو کہ اپنی یہ لڑکیاں جو اپنی پکچرز دے رہی ہوتی یہ دے آر ینگ. کوئی بھی میچور بڑی عمر کی لڑکی جو کہ 25 سے آگے کی ہوگی جو ورکنگ, وہ یہ بیوقوفانہ حرکت نہیں کرے. دیر یوزلی اسٹوڈنٹس جو کہ اپنی جوانی میں اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہیں ان سے. اب اسٹوڈنٹ کے ٹائم پہ پھر دے کانٹ ٹیل دیئر پیرنٹس, تو واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ؟ اب آپ کے پاس ایک حل ہے, آپ کر سکتے ہیں کہ FIA کہ آپ آفس اپنا کوئی بھی قریبی آفس ہوتا ہے آپ کے ڈسٹرکٹ میں, آپ نے وہاں پہ جانا ہے, آپ نے کمپلینٹ فائل کرنی ہے. آپ نے پہلے تو ایویڈنس اکٹھا کرنے ہیں کہ کوئی آپ کو تھریٹ کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے آپ کی پکچر لیک کرنے کی, یا جو بھی ہے جو آپ کو تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کا آپ ثبوت اکٹھا کریں گی, اسکرین شاٹس اکٹھا کریں گی. پھر آپ نے اپنا ساتھ ایفیڈیوٹ اٹیچ کرنا ہے. یہ سارا آپ نے پھر ایک کمپلینٹ فائل کرنی ہوتی ہے ان کے آفس میں جا کے. ناؤ دیر از دس پروسیجر آف آن لائن کمپلینٹ ایز ویل, بٹ آئی ڈونٹ think it works practically because I've seen it with my clients, I've experienced this with my friends. It works, but masla ye ki it's very slow process. If you want your thing to be like quickly آپ کہہ رہے جا کے کریں, ہاں تو آپ جا کے کریں. پھر یہ کہ FIA کے کوڈ سلو ہیں, انفارچونیٹلی ان کی اتنی اپڈیٹ نہیں ہوئی اس لیول کی کہ وہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا افیکٹولی, اور بہت زیادہ کیونکہ کیسز ہوتے ہیں تو اٹ ٹیکس دم ٹائم. تو ایسی سچویشنز میں لڑکا تو تب تک لیک کر چکا ہوتا ہے ویڈیو, وہ کہتی ہے اب آپ جا کے کمپلین لکھوا رہی ہیں, FIA ایکشن لے رہا ہے 2 مہینے بعد.
تو 2 مہینے بعد تو وہ لڑکے نے پورے ورلڈ میں پھیلا دی ہوگی, آپ کی جو عزت چلی جاتی ہے نا پھر. تو اس لیے پہلے یہی ہے کہ اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ آپ سیشن کورٹ میں کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں. یہ افیکٹو میتھڈز ہیں جس میں فوراً آپ کے لیے جو ہے نا وہ کورٹس دے آر ایکٹیو فار یو اینڈ دے ٹیک ایکشن فار یو. But that's what I'm saying. Be safe. Don't get in this trouble because most of them are students. Prevention is better than cure. وہ یہ courts میں جائیں گے یا پھر وہ اس چیز کو اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کریں گے. تو بالکل. So thank you so much مقدس for coming today. نو پرابلم. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور صبح کی مس انڈرسٹینڈنگ اور جو بھی ہوئی پھر ہم نے دوبارہ ریکارڈ کیا, تو 2 دفعہ آپ آئی ہیں. آئی ایم ریئلی تھینک فل اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی کہ وی ور ایبل ٹو ڈو دس. آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. مجھے لگتا ہے کہ ہماری آڈینس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم آپ کا پیج ضرور ٹیگ کر دیں گے نیچے. اگر آپ کو کچھ اپنی پرسنل باتیں ہیں جو پوچھنی ہیں, کچھ law کے اراؤنڈ, if you're confused about something, you can contact her. She has her Instagram page with اچھا وکیل کے نام سے, and she's definitely an اچھا وکیل. So thanks a lot for coming. No problem. And one thing I would like to say before we wrap it up, جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں تو بے شک وہ گنہگار سے گنہگار انسان بھی ہے, آپ اس سے سیکھیں. ہم عوام ہوتی ہیں نا, ہم جب اس کا اٹائر دیکھتی ہیں یا ہم اس کی لباس دیکھتی ہیں یا ہم اس کی پیشہ دیکھتی ہیں, ہم فوراً کہتے ہیں تو ہے کون اسلام کے اوپر بات کرنے والا, تو ہے کون کوئی اچھی بات سکھانے والا, تو یہ کرتا ہے. بالکل. ڈونٹ گو دیٹ وے. اف یو کین لرن سم تھنگ, آپ کسی الکوہولک سے بھی لرن کر سکتے ہیں, آپ کسی بڑے سے بڑے گنہگار سے, کلر سے بھی لرن کر سکتے ہیں. سیکھیں. اگر کوئی انسان گنہگار بھی ہے, اچھی بات بتا رہا ہے, اسے سیکھیں. آپ کیا پتا آپ کے کام آئے کوئی چیز. اور سب سے اچھی بات یہ کہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. آپ کسی کی فزیکل اپیئرنس دیکھ کر یہ نہیں کر سکتے کہ اس میں میرا تو دین اس سے بہتر ہے. ہر کسی کے پرائیویٹ سینس ہوتے ہیں, ہر کسی کے پبلک سینس ہوتے ہیں. سو مے بی اس کا پبلک سینس زیادہ ہے اور آپ کا پرائیویٹ سینس زیادہ ہے. سو دیر ٹرائی ٹو ہیو اے کلین ہارٹ, ٹرائی ٹو ہیو اے ججمنٹ فری ہارٹ فار ایوری بڈی. تھینکس اے لاٹ مقدس, ون مور ٹائم تھینک یو فار کمنگ. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ ہیں تو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریے گا. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارا ایپیسوڈ کیسا لگا, اور کسی ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.